أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن يقتل، واو کا معنی ہے اور، من کا معنی کیا ہے؟ جو. یقتل، یقتل کا کیا معنی بنے گا؟ قتل کرے گا. مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کا صیغہ ہے، قتل کرے گا، یا قتل کرے یا قتل کرے گا. اس کا ماضی کیا آئے گا؟ قتل. اس کا ماضی قتل ہے. یقتل مضارع. ومن یقتل، اور جو قتل کرے گا، مؤمنا کسی مومن کو، متعمدن، متعمدن عمدن، عمدن معنی جان بوجھ کر. ومن یقتل مؤمنا، اور جو بھی کوئی قتل کرے کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ بس اس کا بدلہ، جہنم و جہنم ہے. خالدن، خالدن کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ. فیہا، اس میں. فجزاؤہ جہنم، بس اس کا بدلہ جہنم ہے. خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر، علیہ اس پر. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر. وأعد، اعد معنی تیار کرنا. وأعد، اور تیار کیا ہے، لہو اس کے لیے، عذابا عظیما، بڑا عذاب. وأعد لہو، تیار کیا اس کے لیے، عذابا عظیما، بڑا عذاب. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرتے ہو. ضرب، ضرب کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے مارنا، ایک معنی ہے بیان کرنا، ایک معنی ہے سفر کرنا. اذا ضربتم، جب تم سفر کرتے ہو، فی سبیل اللہ، کیا معنی ہے؟ اللہ کے راستے میں. فتبینوا، تبینوا بیان سے ہے، وضاحت سے ہے. فتبینوا، پس وضاحت کر لیا کرے. ولا تقولوا، اور مت کہو. ولا تقولوا کا کیا معنی ہے؟ اور مت کہو. مت کہو.
لمن کا کیا معنی ہے؟ اس کو جو لمن اس کو جو القا معنی کیا ہے؟ ڈالنا. یہاں پر معنی ہے پیش کرنا. جس طرح کل بھی گزرا ہے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہیں پیش کرے صلح. پرسوں بھی گزرا ہے وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ. فرمایا لمن ان کے لیے القا جو پیش کر دے، الیکم تم کو، السلام سلام سلامتی اسلام. ولا تقولوا مت کہو لمن اس کو شخص کو القا جو پیش کرے الیکم تم کو السلام سلامتی سلام اسلام. لستا کا کیا معنی ہوگا؟ تو نہیں ہے. ہاں نہیں ہے آپ. ایک شخص کے لیے لستا تو نہیں ہے. مومنہ مومن جو تمہیں اسلام پیش کرے، سلام پیش کرے، سلامتی پیش کرے، اس کو یہ نہ کہو کہ آپ مومن نہیں ہے. تبتغون کا کیا معنی بنے گا؟ تلاش کرنا. اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. تبتغون تم تلاش کرتے ہو. عرض الحیات الدنیا، عرض معنی سامان، ساز و سامان. عرض الحیات الدنیا، دنیا کے ساز و سامان. فعند اللہ، عند اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. فعند اللہ پس اللہ کے پاس مغانم و غنیمت سے ہے. فعند اللہ پس اللہ کے پاس مغانم و کثیرہ، بہت ساری غنیمتیں ہیں، بہت سارا مال ہے. کذالک اسی طرح کنتم تم من قبل اس سے پہلے. فمن اللہ، من کا کیا معنی ہے؟ احسان کرنا. احسان کرنا. فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر. فتبینوا کا کیا معنی ہے؟ وضاحت کر. بس وضاحت کر لیا کرے. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، بما تعملون کیا معنی ہے؟ جو تم کرتے ہو. بما تعملون کا کیا معنی ہے؟ جو تم کرتے ہو. خبیرہ خبردار ہے. ومن یقتل مؤمنا، اور جو بھی قتل کرے کسی مومن کو متعمدا جان بوجھ کر، فجزاؤہ پس اس کا بدلہ جہنم و جہنم ہے، خالدن فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر. وأعد لہ، اور تیار کیا اس کے لیے عذابا عظیما، بڑا عذاب. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فتبینوا پس وضاحت کر لیا کرے. ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن اس شخص کو، القا الیکم السلام جو تمہیں سلام پیش کرے، سلامتی پیش کرے، اسلام پیش کرے، لست مومنا آپ مومن نہیں ہے. تبتغون تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے سامان. فعند اللہ بس اللہ کے پاس مغانم و کثیرہ بہت ساری غنیمتیں ہیں. کذالک اسی طرح کنتم تم من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم بس اللہ نے احسان کیا تم پر، فتبینوا پس وضاحت کر لیا کرے. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو، خبیرہ خبردار. ومن یقتل مؤمنا، اور جو بھی قتل کرے کسی مومن کو متعمدا جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم پس اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی. وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم سفر کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فتبینوا پس وضاحت کر لیا کرے. ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن القا الیکم السلام اس شخص کے لیے جو تمہیں اسلام پیش کر دے، لست مؤمنا کہ آپ مومن نہیں ہیں. تبتغون عرض الحیات الدنیا تم تلاش کرتے ہو دنیا کی زندگی کے ساز و سامان. فعند اللہ بس اللہ کے پاس مغانم و کثیرہ بہت ساری غنیمتیں ہیں. کذالک اسی طرح کنتم تم من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم بس اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا پس وضاحت کر لیا کرے. ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، بما تعملون جو عمل تم کرتے ہو، خبیرہ خبردار. کل کے سبق میں قتل خطا کا ذکر تھا. قتل خطا کہ کسی سے کوئی مومن خطائی سے غلطی سے قتل ہو جائے. آج کے سبق میں جان بوجھ کر قتل کا ذکر ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص یعنی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اللہ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے. انسان کی عزت، انسان کی عظمت، مسلمان کی خون کی عظمت، تقدس وہ بہت بڑا ہے.
اتنا بڑا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا کہ جس طرح یہ دن، آج کا دن عظیم الشان حرمت والا ہے، یہ حرم شریف حرمت والا ہے، یہ بیت اللہ شریف حرمت والا ہے، اتنی حرمت والا ہے، اس لیے کسی مسلمان کو قتل کرنا، یہ ناحق خون کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سر فہرست شرک کے بعد یہی ہے۔ الاشراک باللہ، شرک کرنا اللہ کے ساتھ، وقتل النفس، کسی بے گناہ کو قتل کرنا، یہ ٹاپ گناہوں میں سے، گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے۔ تو اس لیے کسی مسلمان کو جو نا وہ قتل کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ اور اللہ نے یہاں فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، کہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس میں علماء نے جو تفسیر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی مسلمان کے خون کو جب جائز سمجھے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس کے لیے پھر یہی حکم ہے کہ وہ اس قتل کو جائز سمجھتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بندے کو، مسلمان کو، جو اللہ کے ماننے والے اس کو قتل کیا ہے تو اس کے لیے سزا بھی اتنی بڑی ہے۔ اگلی آیات میں ایک اور مسئلے کا ذکر ہے کہ اگر آپ سفر کرتے ہیں، راستے میں کوئی شخص آپ کو مل گیا اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ اس کے اسلام کو تسلیم نہ کریں، اس کو قتل کر دیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ اگر وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کو اسلام پیش کر دیا، آپ کو سلام کر دیا، آپ کو سلامتی پیش کر دی، تو آپ کو جائز نہیں کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فتبین، وضاحت کر لیا کرے۔ اس نے اسلام پیش کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے اسلام پیش کر دیا، ابھی آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کو قتل کر دیں، اس لیے کہ اندر دل سے تو اللہ واقف ہے نا، اسلام کا فیصلہ تو ظاہراً پر ہے، ظاہر اس نے اسلام پیش کر دیا، اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، بس وہ اس نے اسلام کے چھتری میں پناہ لے لی، بس پناہ لے لی۔ تو ایک واقعہ ہوا تھا، ایک شخص ملا تھا، وہ مسلمان ہوا تھا، لیکن راستے میں جو لوگ جا رہے تھے ان کو نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا۔ انہوں نے اس کے باوجود کہ تو جان بچانے کے لیے کہہ رہے تو قتل کر دیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کر دیا، اللہ میں سے بری ہوں، ان لوگوں نے جو کام کیا میں سے بری ہوں، میں سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ ایمان والوں وضاحت کر لیا کرو، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل نہ کیا کرو۔ یہ جو تم نے قتل کیا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر وہ پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوئے تو آپ بھی تو پہلے کافر تھے، کذالک کنتم من قبل، آپ بھی تو پہلے اسی طرح تھے، اور اللہ نے آپ پر احسان کر دیا، آپ کو مسلمان بنا دیا، اس لیے آپ اس طرح جو بھی ملے تو اس کے ساتھ وضاحت کر لیا کریں تاکہ آپ کے ہاتھ سے جو نا کوئی بے گناہ قتل نہ ہو جائے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو بھی کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہو، فتبینوا، پس وضاحت کر لیا کریں، ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن القا الیکم السلام، جو تمہیں اسلام پیش کر دے، لست مؤمنا، کہ آپ مومن نہیں ہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کے سامان تلاش کرتے ہو، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، آپ بھی اس سے پہلے اسی طرح تھے، فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، پس وضاحت کر لیا کریں، ان اللہ، بے شک اللہ، کان بما تعملون خبیرا، تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔